احد میں آپ زخمی ہیں، سارا وجود زخمی ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں سے تلاش کروا کے پانی، ایک گلاس پانی کا مل گیا، دوڑے رسول پاک علیہ السلام کی طرف۔ حضور علیہ السلام کا پیرا دینے والے صحابی حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا وجود سر سے پاؤں تک زخمی ہے، اور ان کے سر پر اتنا گہرا زخم آیا کہ وہ بے ہوش ہو کے گر گئے۔ جب پانی حضور کے سامنے پیش کیا گیا، فرمایا مجھے رہنے دو، میرے طلحہ کو تلاش کرو، اسے پانی کی ضرورت ہے، اسے پانی پلاؤ۔ کوئی حضور سے پیار کرے تو مصطفیٰ کریم بھی اپنی شان کے مطابق پیار کرتے ہیں۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلاش کیا گیا، وجود بے جان سے ہے، پانی کا چھینٹا مارا گیا، آنکھ کھلی، صدیق اکبر سامنے ہے۔ حضرت طلحہ نے کوئی ہائے نہیں کیا، کوئی اف نہیں کیا، ہائے مجھے زخم، ہائے مجھے تکلیف۔ جو ہی آنکھ کھلی سب سے پہلے یہ پوچھا، اے میرے مہربان دوست جناب صدیق اکبر، مجھے بتائیے مصطفیٰ کیسے ہے، رحمت کائنات کی طبیعت کیسی ہے؟ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شخص کا سر کاٹ کے اس کو، وہ سر کٹا ہوا سر بالوں سے پکڑ کے اسے اٹھا کے پھر رہے ہیں۔ رسول پاک علیہ السلام نے پہچانا اور کہا، ارے ابو عبیدہ بن جراح، اپنے باپ کو قتل کر دیا تم نے؟ کہا حضور یہ آپ کا گستاخ بار بار میرے سامنے سے گزرتا تنی ہوئی گردن کے ساتھ، میں نے ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ سمجھایا، ابا تو مصطفیٰ کے دشمنوں میں آیا ہے، بچ میری تلوار سے، پرے ہٹ جا، میرے جذبات سے کھیلنے کی کوشش نہ کر۔ مگر یہ بار بار میرے سامنے آتا، میری غیرت کو گوارا نہ ہوا، آپ کا دشمن ہو اور تنی ہوئی گردن کے ساتھ پھرے، مجھے یہ گوارا ہی نہیں تھا، یہ سر ان کندھوں کے اوپر سلامت رہے، میں نے جب تک کاٹ نہیں لیا مجھے چین نہیں آیا۔ آج اسی غیرت کو پھر بیدار کرنے کی ضرورت ہے۔ میں نے ایک جملہ عرض کیا، دین رہے گا اور غیرت کے ساتھ رہے گا اللہ کے فضل سے۔ ہمیں یہ ادب کا سلیقہ خود صحابہ کرام نے بتایا ہے، ہمیں دین کسی اور شخص نے نہیں سکھایا، ہمیں دین صدیق اکبر نے سکھایا ہے، ہمیں فاروق اعظم نے دین سکھایا ہے۔ مشورے آپس میں ہوتے رہتے ہیں، بزرگ موجود ہیں، میرے درمیان، مفتی صاحب کے درمیان کوئی اللہ نہ کرے اگر کوئی ایسی غلط فہمی ہو گئی، کسی نے فیصلہ کیا، میں کہوں یار مجھے تسلی نہیں ہے، کسی اور شخصیت سے فیصلہ کروا لیتے ہیں، اور لوگ درگزر بھی کر دیتے ہیں، چلو ٹھیک ہے آپ کو نہیں اطمینان میرے فیصلے پر، فلاں سے کروا لیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرما دیا، اور میں یہاں یہ بھی عرض کروں، رسول پاک کے فیصلے کا انکار اس شخص نے کیا جو نماز بھی پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہے، منافق قسم کا انسان۔ آج بھی اس طرح کے کنٹوٹے قسم کے لوگ رہتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں اور صاحب قرآن کے علم پر زبان کھول رہے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک خبر پہنچی، فرمایا میرے واپس آنے تک یہاں ٹھہرے رہو، ٹھہرو میں آ کے تمہارا فیصلہ کرتا ہوں۔ حضرت فاروق اعظم گئے، تلوار لے کے آگئے، اور یہ قطعاً آپ نے خیال نہیں کیا کہ بعد میں احتجاج ہوں گے، پتہ نہیں کیا ہوگا اور میرے خلاف بہت سی تحریک کھڑی ہو سکتی ہے۔ فرمایا تحریکوں کے ساتھ ہم نپٹتے رہیں گے، جو کچھ ہوگا وہ دیکھا جائے گا، پہلے مصطفیٰ کے گستاخ کے ناپاک وجود سے زمین کو پاک کیوں نہ کر دیا جائے؟ یہ جو بوجھ بنا ہوا ہے زمین پر، پہلے اس زبان کو ہمیشہ کے لیے چپ کیوں نہ کروا دیا جائے؟ جو ہوگا بعد میں دیکھتے رہیں گے۔ سب سے پہلے اس کا سر تن سے جدا کیا اور پھر کہا اب جو ہوگا ہم دیکھیں گے۔ وہ خاندان سارے کا سارا حضور کے پاس آ گئے، ہم قصاص لیں گے، ہم بدلہ لیں گے، ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ قبل اس کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کچھ ارشاد فرمائیں، قدرت نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا، قرآن پاک کی آیات دے کے میرے مصطفیٰ کریم سے کہہ دیں فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ اے رحمت کائنات مجھے تیرے رب کی قسم ہے، اس وقت تک کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک اپنے ہر عمل میں تجھے حاکم نہ تسلیم کر لے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔
گستاخ رسول کی ایک ہی سزا، سر تن سے جدا. گستاخ رسول کی ایک ہی سزا. یار ہر آستانے کا ایک احترام ہوتا ہے، ہر درگاہ کا ایک احترام ہوتا ہے. انسان بڑا بھی غصے میں ہو تو آگے کوئی جگہ ایسی ہے وہاں ہر انسان کا سر ادب سے جھک جاتا ہے. جتنے آستانے، جتنی خانقاہیں، جتنی مسجدیں، ان تمام کو احترام اس مسجد کی وجہ سے ملا ہے جس کو مسجد حرام کہتے ہیں. ساری کائنات جدھر رخ کر کے سجدہ کرتی ہے، جس گھر کو اللہ نے خود قرآن میں امن والا گھر قرار دیا. کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس گھر کا احترام کتنا بڑا ہے. مگر رسول پاک کا ایک بے ادب اور گستاخ ابن خطل، نبی پاک علیہ السلام کی عظمت کا غدار، جب حضور بیت اللہ شریف میں حرم میں تشریف لائے فاتح کی حیثیت سے، اس نے کعبے کے غلاف کو پکڑ دیا. بے ادب ہے، غدار ہے، اور سمجھتا ہے کہ آج مجھے کوئی دنیا کی طاقت پناہ نہیں دے سکتی مگر مجھے کعبہ بچا سکتا ہے. وہ کعبے میں داخل ہو کے کعبے کے پردے کا اس نے آڑ لے لی. ایک طرف صحابہ نے اس کو دیکھا اور ایک طرف مصطفیٰ کریم کی عزت کو دیکھا. حضور کے پاس حاضر ہوئے. یا نبی اللہ، آپ کا بے ادب ہے اور اس نے کعبے کی آڑ لی ہوئی ہے. بخاری شریف میں حدیث ہے، جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے حضور کی بارگاہ میں. عرض کی، یا نبی اللہ، کعبہ کل بھی امن دے رہا تھا، قیامت تک امن دیتا رہے گا، مگر آج اللہ تعالیٰ نے آپ کی عزت کے لیے کعبے کا وہ احترام ایک لمحے کے لیے اٹھا لیا ہے. کعبہ آپ کے گستاخ کو بچا نہیں سکتا، اس کو یہاں پر ہی قتل کر دیا جائے. اللہ نے کعبے کی عزت کو کعبے کی عزت پر قربان کر دیا. بندہ نواز، ہمیں کوئی یہ تانا نہ دے یہ بڑے جذباتی ہیں. بخدا یہ محض جذبات کی بات نہیں ہے، یہ ہمارے ایمان کی بات ہے. اللہ نے اپنے مصطفیٰ کی عزت پر اپنے قانون قربان کر دیے. حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کون واقف نہیں ہے؟ کون واقف نہیں حضرت خزیمہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ رسول پاک علیہ السلام کا ایک یہودی سے سودا ہوا سواری کے بارے میں. بعد یہودیوں نے اس کو کہا، تو مکر جا، انکار کر دے، نبی تیرے پاس آئے گا، تو انکار کر دینا. اور وہ مایوس ہو کے جب واپس جائیں گے ہم تالیاں بجائیں گے، خوش ہوں گے، مذاق اڑائیں گے. حضور اس کے پاس آئے کہ تم نے وعدہ کیا تھا، یہ پیسے لو اور سواری میرے سپرد کرو. وہ کم نصیب کہنے لگا، گواہ لاؤ. حضور خاموش ہو گئے کہ گواہ تو میرے پاس کوئی نہیں. اتنے میں حضرت خزیمہ آ گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. قطعاً وہ معاملے سے واقف نہیں ہے کہ کب مصطفیٰ کریم کی بات ہوئی اس سے، مگر جب سنا کہ مصطفیٰ یہ کہہ رہے ہیں وہ کچھ اور کہہ رہا ہے، حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی کسی سے مشورہ نہیں کیا. کہا، اوے یہودی، تو مصطفیٰ سے غلط بیانی کر رہا ہے، بات کر کے مکر رہا ہے. میں گواہی دیتا ہوں مصطفیٰ کریم کا تیرے ساتھ معاملہ ہوا تھا، تجھے گواہ چاہیے، میں گواہی دے رہا ہوں. وہ شرمسار ہو کے چپ کر گیا. حضور علیہ السلام نے فرمایا، خزیمہ تو اس وقت تھا نہیں جب میری اور اس کی بات ہوئی. حضرت خزیمہ نے سبحان اللہ کیا پیارا جواب عرض کیا. حضور، ہم نے جبریل کو نہ آتے ہوئے دیکھا ہے نہ جاتے ہوئے دیکھا ہے. آپ نے کہا قرآن تو ہم نے کہا قرآن، آپ نے کہا حدیث تو ہم نے کہا حدیث، آپ نے کہا دن تو ہم نے دن، آپ نے رات کہا تو ہم نے مان لیا. آپ نے کہا جنت، ہم نے جنت کو مان لیا. ہم نے تو خدا کو مانا ہے آپ کی زبان سے. تو دنیا کے یہ کھوٹے سکے، چند روپے، ان پر ہم گواہی نہ دیں. نبی پاک علیہ السلام کو اتنا پیار آیا، فرمایا، خزیمہ، قرآن کا قانون تو یہی ہے، کسی بھی معاملے میں گواہ دو ہونے چاہیے. میں تمہیں یہ عزت دے رہا ہوں، تو جب تک زندہ ہے تجھ اکیلے کی گواہی کو دو کے برابر مانا جائے گا. سیدی مرشدی یا نبی، سیدی مرشدی یا نبی، عظمت مصطفیٰ، عظمت صحابہ. ایسا کبھی نہیں ہوگا اللہ کے قانون سے کسی کی بات ٹکرائے اور رب تعالیٰ فوراً اپنی ناراضگی کا اظہار نہ کرے. قرآن کا فیصلہ یہ ہے، وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ، دو گواہ بناؤ، دو گواہ. اور رحمت کائنات نے ایک کی گواہی کو دو کے برابر قرار دے دیا.
حضرت سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ نے کہا اے وزیر زادے، ایاز کے بیٹے کو کہا وزیر زادے، نام نہیں لیا۔ بچہ پریشان ہوا، خوفزدہ بھی ہوا کہ بادشاہ سلامت شاید ناراض ہیں۔ اپنے والد حضرت ایاز سے کہا کہ آج بادشاہ سلامت نے مجھے میرے نام سے یاد نہیں کیا۔ اس نوجوان کا نام محمد تھا۔ سلطان محمود غزنوی فرمانے لگے اے وزیر زادے، حضرت ایاز آئے سلطان محمود غزنوی کے پاس، بڑے ادب احترام سے حاضری دی۔ بندہ نواز، میرے بیٹے سے کیا خطا ہوئی ہے، میں معذرت کے لیے حاضر ہوں، اگر آپ کا دل دکھ ہے اس کی کسی بات سے۔ تو سلطان مسکرا کے کہنے لگے ایاز اس وقت میرا وضو نہیں تھا، مجھے حیا ہی کہ وہ نام اپنی زبان پر کیسے لاؤں جو نام چن کے اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں ہمیں دین ادب والے لوگوں نے سکھایا۔ خدا ذوالجلال ان آستانوں کو سلامت رکھے، ہمارے اکابر کو سلامت رکھے۔ یہ لوگ ان کی وجہ سے ایمان کی حرارت ہے اور ان کی وجہ سے اسلام کا پرچم سربلند ہے۔ خدا کرے سینہ بسینہ یہ پیغام، یہ فیضان چلتا رہے اور ہماری اولادوں میں نسل در نسل حضور کے دین کے پہرے دار پیدا ہوتے رہے، حضور کی عظمت کے وفادار پیدا ہوتے رہے۔ آمین ثم آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔